اوائل اسلام میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ان ظلم و ستم کے پہاڑوں کو مسلمان کچھ عرصہ برداشت کرتے رہے، ہجرتیں بھی ہوئیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو باندھ کر مارا گیا، تپتے ہوئے صحرا پر لٹا کر کوڑوں سے مارا گیا، پتھر مارے گئے، لیکن اسلام جس کے دل کے اندر موج زن ہو چکا تھا، فرمایا مسلمانوں نے کہ مشرکین مکہ سن لو، پہلے ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، تمہارے معاشرے میں رہنے والے تھے، جب آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، ہمیں دین عطا فرمایا، اب ہماری جانیں محمد کے قبضے میں ہیں، اب ہماری جانیں اللہ کے قبضے میں ہیں، اب ہمیں سمجھ لگ گئی ہے کہ رب کون ہے، رب کا محبوب کون ہے، اب ہمیں سمجھ لگ گئی ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اے مشرکین مکہ علل اعلان ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہماری اب جانیں اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ کے رسول کے ماتحت ہیں، جس طرح چاہیں وہ ہماری جانوں پر تصرف فرما سکتے ہیں، سن لو ہم اب تمہارے جو ہے وہ نرغے میں نہیں آنے لگے، اب ہماری جانیں جا سکتی ہیں لیکن محمد کا دیا ہوا دین نہیں چھوٹ سکتا۔ ذرا اونچا بولے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، 6 سال مسلمان مدینہ طیبہ میں رہے۔ کتنے سال؟ 6 سال ہجرت کرنے کے بعد 6 ہجری کا واقعہ ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہماری جماعت پر امن طریقے سے جس طرح ان ظالموں نے ہمیں وہاں سے نکالا ہے، اللہ اسی طرح پر امن طریقے سے مکہ شریف کو ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ یا رسول اللہ کب وہ وقت آئے گا؟ صحابہ کی جو ہے وہ آنکھیں تڑپ گئی تھیں دیکھنے کے لیے کعبہ مشرفہ کو، ہاں جی، کہ ہم کب وہ دن ہوگا جس دن ہم کعبے کے غلاف کا بوسہ لیں گے، کب وہ مقام اور کب وہ منزل آئے گی، کب وہ مرحلہ آئے گا، ہم جا کر حجر اسود کا بوسہ لیں گے، کب وہ دن آئیں گے کہ جس دن ہم جو ہے اپنے جد امجد ابو البشر کے تعمیر کردہ کعبہ کی زیارت کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ پھر تیاری باندھ لو، آج وہ وقت آ گیا ہے، ہم اپنے جد امجد جناب اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی کوششوں، کاوشوں، محنتوں، مزدوری کی وجہ سے جو اللہ کا گھر پروان چڑھا ہے، اس کی زیارت کے لیے اللہ نے ہمیں حکم فرما دیا ہے۔ اچھا بول سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلتے ہیں، کفار کو ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ کفار یہ اب سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب ہم مکہ پر قابض ہیں اور مکہ ہمارا ہے، مسلمان یہاں سے نکل گئے ہیں۔ وہ بولے تھے مکہ تو میرے اللہ کا ہے اور میرے رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر عرض کروں، حدیبیہ کا مقام آ گیا، وقت تھوڑا ہے، بات لمبی ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر صحابہ پہنچے، 1400 یا 1500 صحابہ موجود تھے۔ صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، ادھر سے کفار کو بھی علم ہو گیا، کفار بھی بڑے گھبرا گئے کہ مسلمان اب کعبے کے قبضے کے لیے آ گئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، ہم قبضے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کیوں
کعبے پر ہمارا بھی حق ہے، بلکہ حق نہیں ہے، کعبے کے مالک ہی ہم ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اب کون جائے گا وہاں کے حالات درست کرنے کے لیے؟ حضرت عمر کو میرے آقا نے فرمایا، حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ، کافر تا اگے میرے ویرین، کیونکہ میں ہی علال اعلان آکھیا سی، اے کافروں سنو، اے اگر آمنا نے تا میرے نال مقابلہ کرنا نے تا کر لو، یا رسول اللہ میں ہی علال اعلان ہجرت کی سی تے کافر کسی دی جرت نہیں پئی عمر نو روکے، یا رسول اللہ ہن میرا اتے حلیف ہی کوئی نہیں تے مہربانی فرماؤ کسی اور نو روانہ فرماؤ۔ میرے آقا نے مشورہ فرمایا، ہاں جی اتنے ایک حدیث پاک تو میں اور بھی سنا دیا، ہاں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے لے تیاری فرمائی نا، آپ حجرہ پاک تو باہر آ کے بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر صدیق آئے، ہاں جی میرے آقا نے فرمایا سجے پاسے آ جاؤ، تے عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالی عنہما، فرمایا کھبے پاسے بہ جاؤ، کھبے پاسے بہ گئے تھے، صحابہ نے ویکھیا دو شیخین بھی موجودن تے وچے چاند دی طرح 14ویں آلہ چمک دا چہرہ بدعا بھی موجود ہے، ہاں جی صحابہ بھی آ گئے، ارد گرد کٹھے ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ، ابو بکر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے معاملات گھی تو بھی زیادہ نرم سن، گھی سے بھی زیادہ نرم تھے، جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے معاملات کے اندر گھی سے بھی زیادہ نرم تھے۔ یہی حال ابو بکر صدیق کا ہے، وہ حلم اللہ نے جناب ابراہیم کا میرے صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ نوح علیہ السلام اللہ کے معاملے میں پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے، اور وہ سختی اللہ نے عمر پاک کو عطا فرمائی ہے۔ ان سے مشورہ کیا گیا، مشورہ کیا گیا صحابہ کرام سے، حدیبیہ کے مقام پر صحابہ پہنچے، ادھر سے کفار کو علم ہوا اب روانہ کس کو کرنا ہے۔ حضرت عثمان پاک کے لیے یہ مشورہ پکا ہوا، بات پکی ہوئی، طے ہوئی کہ حضرت عثمان کو مکہ شریف میں روانہ کر دیا جائے، اور احرام کی حالت میں ان کو کہا جائے کہ ہم آئے عمرے سے ہیں، ان کو سمجھایا جائے۔ حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں داخل ہوئے تو پہلے ملاقات ہوئی ایک شخص سے، سردار سے، مکہ کے سرداروں سے مختلف ملاقاتیں ہوئیں، کہا کہ ہم کعبے کے قبضے کے لیے نہیں آئے، تم سے قبضہ جب حکم ہوگا اس وقت ہی چھڑائیں گے، لیکن اب عمرہ کی نیت سے آئے۔ نہیں یار مسلمان کعبے داخل ہو رہے ہیں، تمہاری ڈلی سبحان اللہ، اچھا بولو سبحان اللہ یار۔ اے میرے معلوم علیہ السلام کے غلاموں، حضرت عثمان نے فرمایا اے مشرکین مکہ، اساں کعبے دے قبضہ کرن نہیں آئے، اساں تا آئے اللہ دے گھر دا طواف کرن، صفا مروہ دی سعی کرن، اساں کعبے تے حملہ کرن نعوذ باللہ تواڈے تے نہیں آئے، اساں تا آئے تے تاکہ اللہ دا گھر بھی ویکھیے، جتھے رہ کے گیا اپنی بستی بھی ویکھیے کہ اللہ دا عمرہ بھی ادا کریے۔ اے سنی محبوب دے غلاموں، ذرا غور تے فرماؤ، مشرکین مکہ کھڑ لگے، مکے دے سردار کھڑ لگے، اے عثمان تہاڈے نالا ساڈا یارانہ ہے، اساں تہن اجازت دے رہے ہیں، کعبے دا طواف کر لو، آئے تا اونج بھی پھر دے ہو۔ میرے عثمان پاک نے فرمایا ہوتے کہاں کعبہ بنا، لولا والے سب تیری گھر صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، مولا علی نے بار کی تیری نیند پہ نماز، وہ بھی سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ میرے دوستو حضرت عثمان نے آنکھیں آئے
تسا آکھ دیو میں طواف کر لواں، نا 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 نا، میرے محبوب حدیبیہ دے مقام تے بیٹھے نے، میرے محبوب تے غلام حدیبیہ دے مقام تے موجود ہیں، نا نا نا، جب تک ساڑھے آقا طواف نہیں کرنگے مسلمان طواف نہیں کرے گا، حتیٰ کہ من ایک سال بھی طواف اپنا احرام جرنا پوے میں رہ لواں گا لیکن طواف نہیں کران گا جب تک میرے آقا محمد طواف نہیں فرماون میں۔ کیونکہ عثمان پاک دا کی دائی ہوئی ہے، طواف ملے آتا مصطفیٰ دے صدقے ملے آ، تو ساکھنا صدقے عثمان پاک دا کی دا طواف ملے آتا مصطفیٰ دے، نماز ملی تا مصطفیٰ دے، قرآن ملے آتا مصطفیٰ دے، دین ملے آتا مصطفیٰ دے، ہر شے ملی ہے حتیٰ کہ رمضان ملے آئے تا مصطفیٰ دے، غلامت کرب ہوئے گا تا مصطفیٰ دے، حسر الدھاڑے اللہ معاف کرے گا تا مصطفیٰ دے، جنت دے گا تا مصطفیٰ دے، یہ تو ہر سے اللہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دائرہ اختیار دے دیتی ہے، وعد عثمانہ کیا نا میری ہر شے مصطفیٰ میں کیوں نہ کھا عثمان پاک نے جواب دیتا ہے کہ نا لوگوں سن لو، میرا عشق وچوں میرا یار وچوں، میرا عشق وچوں میرا یار وچوں، میرا دین وچوں تے ایمان وچوں۔ حضرت عثمان نے پکارے آئے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگ میں ناکرن طواف کر لو لیکن نا میرا عشق وچوں میرا یار وچوں میرا دین وچوں ایمان وچوں میرے حج نوازا تے صوم صلاۃ اذان وچوں، جے کر یار فرید قبول کرے، جے کر یار فرید قبول کرے، سردار بھی تو سلطان بھی تو، جے کر یار فرید قبول کری، سردار بھی تو سلطان بھی تو۔ شیطان دی طرفوں ایک خبر پھیلا دیتی گئی کہ حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا، کافرہ شہید کر دیتا۔ میرے آقا نے بیعت رضوان لی، ایک درخت تھلے فرمایا کہ جھاڑو مار دیو، صفائی کر دیو، سارے جمع ہو جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا سارے بیعت کرو۔ میرے آقا کی فرما رہا ہے سر اس دیاڑے بیعت رضوان والے دیاڑے؟ فرمایا صحابہ ہون اسی واپس نہیں جائیں گے، پہلے آئے سا عمرہ کرنا، اگر انہا عثمان پاک انہوں شہید کر دیتا ظالمہ نے، انہا دی اٹ بجا دیاں گے، ایک مشرک بھی مکہ چلی چھوڑاں گے۔ سارے بیعت کرو، صحابہ سارا نے بیعت کی تھی۔ فرمایا اے صحابہ سن لو، اے ہاتھ مصطفیٰ دے اے ہاتھ عثمان پاک دے، جیڑے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، جیڑے ہاتھانو رب ید اللہ آکھے، ان ہاتھانو نبی پاک عثمان دا ہاتھ قرار دے رہے ہیں۔ فرمایا اے میرے صحابہ بیعت کرو اس گل دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال کہ عثمان پاک نے بدلہ لین دیتے۔ سارے صحابہ نے بیعت کی تھی، آنی آکھیا یا رسول اللہ اساں ایک تہاڈی ذات تے قربان تے کعبے تے قربان تے عثمان پاک تے قربان۔ صحابہ نو پتہ چلیا، صحابہ بیعت فرمائی حضور دے حکم مبارک دے مطابق۔ آخرکار اس بات دا بھی علم ہو گیا کہ نہیں، ایک ایسی شیطان نے خبر پھیلائی سی کہ حضرت عثمان نو شہید کر دیتا۔ ہن کافر آکھا بھائی اگر تاسی انہاں نال جنگ کرنے اس ٹائم سارے اندے وچ بدنام ہو جائیں گے، لوگ سانو آکھن گے تو سائنہ
تے حملہ کیتا، انہاں نال زیادتی کی تھی، لہذا انہاں نال سلو دی کوئی صورتحال کڈی جاوے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بعد اسلام لے آئے سن، اس ٹائم مسلمان نہیں سن، یہ بہت بڑے سفیر سن، ملک مختلف ملکاں دے وچ بھی جاندے سن، بادشاہاں دے وچ بھی گئے، بڑے بڑے سرداراں بھی ملے، بادشاہاں بھی ملے، سفیراں بھی ملے۔ عروہ بن مسعود جسے لے آئے نا، ساری کائنات دے مالک دی بارگاہ دے اندر، اچھا بولو یارہ سبحان اللہ، ہون تا سب کچھ کہہ رہے سی کہ حضور دے صدقے ملے ہیں، پھر زندگی بھی حضور دے صدقے ملی ہے، پھر اچھا بولو یارہ سبحان اللہ۔ عروہ بن مسعود آئے حضور دی بارگاہ دے اندر، جسے لے دیکھیا حضور دے بارگاہ دے اندر حضور دے غلامہ دا ادب مصطفیٰ، انہوں آخدن غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہاں جی، گفتگو دے دوران گفتگو ان دی تھوڑی جی آواز اچھی ہو گئی نبی پاک دی آواز کو لو، اے سنو صحابہ دا ادب دیکھو، تھوڑی جی آواز بلند ہو گئی، عروہ بن مسعود دی جڑے کافر دی طرحوں سفیر بن کے آئے حضور دی بارگاہ دے وچ، حضور مکہ چو تقریباً تھوڑا جا بار سن، 5 میل لالو 6 میل باری سن، ہون دا غالباً سارا مکہ ہو گیا اس ٹائم، حرم شریف تو بار سن، اس ٹائم ہی ادھا اودا ایریا، حدیبیہ دا ایریا ادھا حرم پاکے سی، ہون دا غالباً سارا ہی ہو گیا ہوئے گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے آکھیا اگر ہون تیری آواز باز نکلی نا تو میں تیری گردن تن تو جدا کر دیاں گا۔ آکھن لگا ایک کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تیرا بھتیجا ہے، انہوں اللہ نے ہدایت دے دیتی ہے۔ ہاں جی، پھر گفتگو دے دوران آپ دی ریش مبارک دے دا ہاتھ لگ گیا، صدیق اکبر نے تلوار دا پچھلا ایسا مارا، فرمایا ہاتھ پچھے کر، تو حالے نہ پاک ہیں تا پاک داڑھی مبارک ہے، خبردار ہون حضور دے داڑھی مبارک نے ہاتھ بھی لایا تھا۔ ہاں جی، جسے لے کافرہ کھل گیا، کافرہ کھل گیا دے ویکھیا ادب مصطفیٰ تے کافرہ نے جا کے کیا آخدہ امام بخاری نے بڑی سونی حدیث پاک نقل فرمائی، بڑی لمبی ہے، پوری گفتگو ہے، 2-3 صفحے دی حدیث ہے، بہرحال میں او جڑی کافرہ نے جا گلہ سنائی ہے نا، میں او توڑے سامنے ذکر کرنا۔ انہیں آکھا کافرہ سن لگوئے، میں بڑے بڑے دربار دیکھے، بڑے بڑے بادشاہ بھی دیکھے، بادشاہاں دے وزیر بھی دیکھے، بادشاہاں دے غلام بھی دیکھے، بادشاہاں دے مشیر بھی دیکھے، بادشاہاں دیا مجلساں میں دیکھیاں، کئی بادشاہ اپنے آپ نے خدا آخدن، کئی کی آخدن، کئی کی آخدن، لیکن جیڑا مزہ مینو سرکار دے غلامہ دے ادب مصطفیٰ کرن دے آیا، وہ مینو کسی دربار تو نہیں آیا، نہ ہی ایہو جی ادب میں نے کتے ویکھے آئے آج تک۔ کیوں انہیں کو کیڑا ادب ویکھے ہی؟ اگر جناب میں ویکھے آؤ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک الفاظ سنیت دی سنی ہون دے دلیل ہے میرے دوستوں بزرگوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام عروہ بن مسعود کافروں جا کے خبر دے لائے، اے کافروں میں ویکھیا ادب مصطفیٰ حضور دے غلام حضور دا کر دن، اکھے کس طرح کر دن؟ اکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لعا مبارک تھوک مبارک سٹ دن زمین تے، صحابہ انج ہاتھ لے کے اگوں کھڑے ہونے اکھے کس واسطے؟ اکھے برکت حاصل کرن واسطے۔ میرے دوستو او لانتیا ملا تو آخدہ کہ نبی پاک کچھ نہیں کر سکتے، نبی پاک دی فلانی دلیل دیو تے فلانی دیو، انگوٹھے چمن دی دلیل کتھے میں آکیا نا 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 عشق بھی کرنا نبی پاک نال تے پھر دلیلہ بھی منگنا، کلمہ بھی پڑھنا ہے او بدبختیا۔ میرا امام احمد رضا بریلی دا تاجدار آکھیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگوں سے، آج لے ان کی پناہ، ایک بار میرے گھر مل کے پڑھ لو، آج لے ان کی پناہ
بنا آج مدد مانگوں سے کل کو نہ مانیں گے ہاں کل کو نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا کل کو نہ مانیں گے ہاں جی کل کو نہ مانیں گے میرے محبوب دے غلاموں ویکھو محبوب دے غلاماں دا ادب عروہ بن مسعود آخدہ ہے آپ وضو فرمان دیں صحابہ کرام اے بخاری موجود ہے حدیث دا نمبر بھی سن لے بخاری کروا لیا 2732 کے 2731 حدیث دا نمبر ہے بخاری شریف ہے عربی دی کتاب ہے میرے دوستہ ذرا سنتا صحیح عروہ بن مسعود آخدہ نبی پاک وضو فرمان لے صحابہ پانی تھلے نہیں جان دیں دے آکھے کی کر دیں آکھے اپنے ہتھاں تے مل کے اپنے چہرہ انورہ تے مل دیں اپنے جسم تے مل دیں آکھے کیوں مل دیں آکھے اس واسطے نبی پاک دا وجود ایسا سنو نبی پاک دا وجود پاک اونا واسطے پاک پاک شے نو شے لگے پاک ہو جان دیئے جسمت اس واسطے مل دینے اللہ پاک جسم نل پاک لگیا ہویا پانی دی وجہ تو اللہ سانو پاک فرما دے گا اچھا یار اچھا بولو سبحان اللہ اللہ سانو برکت دے گا آکھے کتنے لوگ سن نبی پاک نے انہیں نہیں آکھا ہے صحابہ ایک ہی پہ کر دے آؤ ملیاں تو بدبختہ دلیلہ منگنا ہے میں اخنا پوچھ دلیل صدیق اکبر تو پوچھ دلیل فاروق اعظم تو کہ کتنا عدب کر دے سن مصطفیٰ کریم دا حدیبیہ دا مقام ہے حدیبیہ دے مقام ہوتے میرے آقا نے وضو فرمایا پانی ہتھا تے ملیا صحابہ کرام نے جس نو پانی نہیں ملیا اس صحابی دے ہاتھ پیارا گردہ ہے اللہ نے ویکھیا ہے اللہ دے فرشتیاں نے کیا اے مولا وجہ کی ہے اللہ بھی فرمائے گا اے فرشتوں ویکھو تا صحیح میرے یاد ادب ہو رہا میرے یاد ادب ہو رہا میرے سرکار دا ادب ہو رہا ہے کسے لے سنی دے سامنے نام آندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوم کے خوش ہو کے منافقت رہا نہیں جھوم کے خوش ہو کے پیار نال عشق نال اڑوٹھے چوم کے اکھانو لاندہ ہے اکھاں تے ٹھانڈ پہ جان دیئے دل نے چھ محبت مصطفیٰ جان دیئے کافر آکھن لگے اچھا اگر ایک گل لے اسا پھر انہوں مغلوب نہیں کر سکتے پھر صلح کر لئیے عمر بن سہیل بن عمر رو بھیجیا معاہدہ لکھیا گیا معاہدے دی مختصر دی میں شرطہ تھوڑے سامنے رکھ دینا معاہدے نے شرطہ کی ہوئیاں سہیل بن عمر آیا آخر پھر اے بھی مسلمان ہو گیا میرے دوستو اس نوادن وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے سہیل بن عمر آیا گفتگو ہوئی معاہدے دے متعلق شرطاں کی تے ہوئیاں شرطاں سن لینا صلح حدیبیہ دے شرطاں کیڑی ہیں شرطاں بڑی سخت سن او شرطاں اگر اس وقت سمجھیاں سان دا صرف حضور تو بعد صدیق اکبر نے سمجھیاں سان شرطاں کی سن سہیل بن عمر اور شرط ہے ہوئی شرط ہے ہوئی اسی بھی آزاد تو سے بھی آزاد مطلب اگر مکہ دے اندر لوگاں ساڑی محبت رکھ دیں تو اسی انہوں نے کچھ نہیں آکھو گے مدینہ دے اندر لوگاں مشرکہ نہیں محبت رکھ دیں اسی کچھ نہیں آکھو گے ٹھیک ہو گیا جیڑا مکہ جو مدینے جائے گا مدینے والے مسلمانوں واپس کرن گے لیکن جیڑا مسلمان مدینے جو مکہ آئے گا مشرک واپس نہیں کرن گے اے شرط سی 10 سال کوئی جنگ نہیں ہوئے گی جیڑا قبیلہ مکہ چو اساڑی حمایت کرے گا مسلمانہ دی اس نے تو اسی مشرک کو نہیں آکھو
سرچ ساریاں لکھیاں گئیاں، لکھن دیواری آئی تے حضور نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل بن عمر نے آکھیا اسی تا رحمان تے رحیم نو مندے نہیں ہیں، اسی وہی لکھا کہ جڑا پہلا لکھ دے سن. آکھے لکھو بسمک اللہم. حضور نے فرمایا لکھو. ٹھیک ہے لکھ دیتا ہوں. اے نام او بتوں والے کر دے سن. اچھا اس تو بعد پھر جی لکھو جی سہیل بن عمر دی طرفوں اپنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں سہیل بن عمر نال معاہدہ ہو رہا. انہوں نے کہا نا پھر وہ گرم ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں محمد الرسول اللہ تے رولا ہے، اسی گل دے رولا ہے. اگر محمد الرسول اللہ تو انہوں مان لیا تو پھر ایسا مان لیا. آکھا جی نہیں، مولا علی نو معاہدہ لکھن واسطے حضور نے ایک شخص نو صحابی نو فرمایا لکھو. انہوں نے کہا نا ایسا ایدہ بھی نہیں مننا. ایسے ظالم سننا کافر نکی نکی گل دے اعتراض، نکی نکی گل دے اعتراض. اکی اسی انہوں نے نہیں مننا. تھوڑا چچا زاد بھائی کوئی لکھے عثمان پاک لکھن تو یا مولا علی لکھن. مولا علی نے حضور نے فرمایا لکھو. لکھا گیا. انہوں نے کہا جی محمد رسول اللہ تے رولا سی نہیں من لے تو. انہوں نے کہا جی پھر نبی پاک نے فرمایا مولا علی محمد بن عبداللہ لکھو. مولا علی نے کہا یا رسول اللہ اے مٹا دیو. مولا علی نے کہا یا رسول اللہ ہتھاں دا لکھے ہویا محمد رسول اللہ تے علی مٹاوے. علی دی جان جا سکتی، محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا. اینو آخدے محبت رسول یارا اچھا بول سبحان اللہ. ایمان نال بولنا اگر دل وچ ٹھنڈ پئی تو پھر اچھا بولی سبحان اللہ. اگر جی لکھا گیا معاہدہ لکھا گیا. حضرت عمر جس لئے شرطہ ویکھیاں دا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ. حضرت عمر بڑے سخت سے آدم نے یار ایک ہی گل بڑھ گئی بھئی جیڑا کافر جاوے ساٹھے کول اسی انہوں موڑیے تو جیڑا مسلمان جاوے ظالم نہ موڑا ایک میں گل ہے. حضرت عمر نے گفتگو فرمائی. عمر نے گفتگو حضرت عمر نے کی تھی تو حضور نے فرمایا عمر خاموش ہو جاؤ. اچھا حضرت عمر نے حضور نال کر کے نا تھوڑی جی تے اور ضرورت نہ کی تھی تو پھر صدیق اکبر دی بارگاہ چلے گئے. جناب ایک ہی ہو گیا. صدیق اکبر نے فرمایا اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جانتا ہے. معاہدہ ہو گیا مختصر. معاہدہ ہو گیا. حضور اتھو ہی عمرہ شریف دے احرام بان کے کھول کے ذبح کر کے جانور واپس چلے گئے. حدیبیہ دے مقام پہلا جو عمرہ ہوئے دے حدیبیہ دے مقام دے ہو گیا. مختصر کے 8 ہجری دے ویچنا انہاں ظالماں نے معاہدہ توڑ دیتا. ایک کافر کدے بھی معاہدہ اسی آخنا نہیں وہ کافر نال فلانا معاہدہ ڈھنگڑا معاہدہ انہاں سانو ایک کافر کدی وعدے دا پاسدار نہیں ہو سکتا. پکی ٹھکی گل نے او کافر نہیں ہوئے انہاں دی اولاد ہوئے گی آج انہوں دی اولاد کافران دی آج ہوئے گی نہیں ہو سکتی. معاہدے دی پاسداری کافر کردہ ہی نہیں. چاہے وہ یہودی ہوئے عیسائی ہوئے مشرک ہوئے ہندو ہوئے کوئی بھی ہوئے. معاہدے دی پاسداری اگر کردہ مسلمان کردہ وہ وکری گالے مسلمانہ دے وچ ہن غیرت کوئی نہیں رہ گئی. وہ وکری گالے. بہرحال بنو خزاع ایک قبیلہ سی مکہ دے ویچتے او مسلمانہ دا حامل سی تے انہاں بنو بکر تے بنو ہدائل قبیلے نے انہاں نے حملہ کر دیتا. اتنا حملہ کیتا او بچارے اپنا قبیلہ بنو خزاع دے لوگ حرم شریف چاہ گئے. انہاں ظالمہ حرم جی نوکسیہ لوگوں مار دے شہید کر دیتے. اتھوں دے لوگ حضور دی بارگاہ پہنچے. حضور نے فرمایا کہ ہون اگر انہوں نے کیتا نہ ہون انہوں نے جنگ کرنی ہون انہوں نے چھوڑنا نہیں. حضور نے بڑا رنج پہنچیا. انہوں معاہدہ بھی توڑ دیتا. 8 سال کتے گزرے 2 سال گزرے 10 سال معاہدہ ویسی جنگ نہیں ہوئے گی. اچھا 2 سال گزرے تو انہوں نے کام کر دیتا کافرہ نے. اچھا اس تو بعد پھر کافرانوں بھائی پریشانی تو لگ گئی بھائی ہیں ایک کام تکار بیٹھے سی معاہدہ بھی کیتا سی معاہدہ توڑ بھی دیتا. پھر انہوں نے مختلف لوگ روانہ کیتے تھے. حضرت ابو سفیان بھی گئے روانہ ہو گئے. مختصر ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے. سر میں تو دوسرا محبت رسول کس نو آخدن. ہاں جی ابو سفیان کہتے جا کے اپنی بیٹی دے گھر ٹھہرے. بیٹی کون سن؟ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. اچھا بولو سبحان اللہ. جس سے میرے پاک محمد الرسول اللہ دی زوجہ پاک ام المومنین ام حبیبہ دے گھر جا کے ابو سفیان ٹھہرے. حضرت ام حبیبہ بیٹھن لگ گئے. حضرت ام حبیبہ نے او بستر مبارک چک لیا. آکھا بیٹی وجہ کی ہے تو میری عزت نہیں کی تھی بسترہ چک لیا میری توہین کی تھی میں تیرے کو چل کے آیا سی. آکھن لگیا اے دوستو زاد رکھ لو کاروبار نو اگے نہ کرو اسلام تو اولاد نو اگے نہ کرو اسلام تو دنیا داری نو اگے نہ کرو اسلام تو. ام حبیبہ دا میسج سن لو. ام المؤمنین رضی اللہ
تعالی عنہ حضور دی زوجہ پاک نے میرے دوستوں مومنہ دی ماں نے مومنہ دی ماں نے اونا دی ماں نہیں جڑا امامہ نو پھوکے مومنہ دی ماں ہے اساڑی تا نبی پاک دی ایک بیوی اساڑی امی جانے سانو یقین ہے ماما قیامت آلے دھاڑے پترانو نال جنت جلے گے جان گیا حبیبہ پاک نے بستر اٹھا لیا آکھیا میری بیٹی بستر کیوں اٹھایا ہی آکھے بستر اس واسطے اٹھایا ہے نبی پاک دا بستر ہے نبی پاک نے تساں حالی اسلام نہیں لے آئے ہو تساں ناپاک ہو ناپاک بندے دا کام نہیں نبی پاک دے بستر تے بین داؤ اینو وقت محبت رسول میرے دوستو حتیٰ کہ ابو سفیان واپس آگئے مختصر عرض کرا 8 ہجری دا دیہاڑا صحابہ کرام تیار ہو کے پہلے آئے سن 6 ہجری 1500 یا 1400 ہون آئے 10,000 یا 12,000 دلش کر لے کے مختصر عرض کرا مکہ شریف جسے لے پہنچے کافرانوں پتہ لگ گیا ہون آ گئی ہے سردے بن گئی ہے ہون معافی منگی ہے ہون صلح کر لئی ہے میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ مکہ دے وچ ایک دروازے جو داخل نہیں ہونا 4 چفیروں داخل ہونا ہے کافر کوئی بھاج نہ سکے لیکن کافر ادنو دا اپنی بن گئی کہ آج اللہ دا پیغام آ گیا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اللہ دی طرفوں آج حق آ گیا ہے باطل سارے ختم ہو جان گے آج وہ دیاڑا آ گیا ہے جس دیاڑے واسطے میرے اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ نے پیدا کی تھا میرے دوستوں بزرگوں آج وہ دن آ گیا ہے جس کعبے واسطے میرے پاک نبی آئے سن آج وہ کعبے نو پاک کرن دا دیاڑا آ گیا ہے میرے دوستوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور دے غلام 4 چفیروں کعبے انٹر ہوئے جسے انٹر ہوئے کافرانوں اپنی پہ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا آخر کار کافران دے بڑے بڑے سردار آکھڑ لگے یا رسول اللہ اسان معاف کر دے ہو معاف کر دے ہو معاف کر دے ہو رحمت للعالمین جو سے چاہیے حضرت عباس دے کہنتے حضرت ابو سفیان نو بھی معاف کر دیتا حضرت ابو سفیان دی بیوی ہندہ نو بھی معاف کر دیتا میرے دوستو نال انعام بھی دیتا میرے آقا نے عام اعلان فرمایا اے لوگوں کافروں مشرکوں سن لو اسلام لے آؤ یا جیڑا بندہ اسلام نہیں لے آئے گا اسے گرفتار کر لانگے جیڑا بندہ ابو سفیان دے گھر آ گیا ہے اسی اونوں بھی معاف کر دے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واسطے دوستو اسی صحابہ کرام بڑے ادب کرنے ہیں صدیق پاک تو لے کے ابو سفیان تک ابو سفیان تو لے کے امیر معاویہ تک ابو العاص تو لے کے سہیل بن عمر تک سہیل بن عمر تو لے کے عروہ بن مسعود تک ہر جس بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھیا فتح مکہ تو پہلے ہویا یا بعد ہویا سنی ایک دا غلام ہے نہ سنی کسی صحابی دا گستاخ ہے نعوذ باللہ نہ کسی ازوائی دا گستاخ ہے نہ کسی اہل بیت دا گستاخ ہے نا سنی آخدہ جتھے صحابی دی گالے میرا خاندان اتھے قربان ہے مکہ داخل ہو گئے صحابہ داخل ہوئے تھے بڑے بڑے کفال بڑے بڑے چیمپئن اپنے آپ نے جڑا بہت بڑا کچھ سمجھ دے سن آج ویکھو زیر ہو گئے آج ویکھو حق آ گیا تے باطل مٹ گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف ایک داخل ہوئے ایک ایک بوتلو توڑیا تنال میرے آقا نے بوت بھی توڑے تنال اعلان بھی فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ہاں جی باطل ہمیشہ مٹ جائے گا حق آ گیا باطل ختم ہو گیا ان الباطل کان زہوقا باطل ہمیشہ فنا ہونے والی چیز ہے ہاں جی باطل ختم ہو گیا حق آ گیا جس حق واسطے اللہ نے پاک محمد نو پیدا فرمایا او حق آج کافراتے قہر بن کے نازل ہویا ہاں جی ایسا قہر بنیا
کافر خود بخود ہی زیر ہو گئے تھے، خود بخود ہی اللہ نے ہدایت دیتی، مسلمان ہو کے حضور کے غلام بڑھ گئے۔ اینو آخدر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اینو آخدر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ہاں جی اتنے میں تو نے گل سنا دے چھوٹی جی، جس لئے مکہ وچ داخل ہون لگے نا مسلمان، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اچھے لمبے سن تے بڑی آواز سی، تے ابو سفیان بھی اینجی سن، راتی نکلے باہر تے بھئی صحابہ داخل ہو رہے ہیں، حضرت عباس دے کے حضرت ابو سفیان آ گئے، انہوں نے پڑھ لیا، انہوں نے جسے پڑھیا نا، انہوں نے کہا میں حضور کو لے کے چلے آتا ہوں۔ حضرت عمر رات مل پہ حضرت عباس نو، حضرت عمر نے آکیا اور میں نو پڑھاؤ نا اور میں نو پڑھاؤ، میں انہوں نے سبق سکھاما۔ ویکھ لو صحابہ دین کتنے سخت سن، حضور نے پہلے ٹرن لگے فرمایا سی حدیبیہ دے مقام تے، اپنا حدیبیہ جس وقت آن لگے سن کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے معاملے بڑے سخت سن، وہ صفتہ اللہ نے نوح علیہ السلام علیہ عمر پاک نو عطا فرمائیاں نے، اتنے سخت سن، فرمایا اور میں نو دیو نا۔ حضرت عمر چنگے بلے ہو وہ بول پہ، حضرت عباس آگے ٹھہرو جناب، ٹھہرو کی کرنے ہو جناب، حضور کو تو جان دو جناب، تسی پہلے ہی فیصلہ کرو، تسی حضور کو جان دو، حضور کو لائے، پھر حضور کو لائے یا رسول اللہ میں نے حکم دے، میں نے تیرا تلوار دے دے میں چلان دوں۔ حضور نے فرمایا اے عمر، حضرت عمر بڑے جوشیلے سن، حضور دے غلام سن نا، پھر ویکھ لو حضور نے جگہ بھی اپنے نال عطا فرمائی ہے نا۔ اے عمر نو بھونکنا لیا ظالمہ کتیا، تو بھونکنا ہے عمر پاک نو، عمر پاک او دین دا درخت اگر ختم کرے گا تو دین ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ دین دا ذمہ میرے اللہ نے لیا ہے کہ میرے پاک نبی دے صحابہ نے دین دا درخت میرے رسول اللہ نے لایا، اس نو پانی خون دا میرے صحابہ نے عطا فرمایا، میرے صحابی نے ہر صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون نل اس درخت نو پروان چڑھایا، اور آج وہ دین تیرے تے میرے درمیان موجود ہے، آج وہ رمضان دا مہینہ تیرے تے میرے درمیان موجود ہے، اور وہ دیاڑا کیڑا سی جس دن مسلمان مکہ داخل ہوئے، حضور نے فرمایا ہے عمر ٹھہر جاؤ، اسا انہوں بھی معاف کر دیتا۔ حضرت بعد پولے جی حضور نے کہا یا رسول اللہ یہ سردار ہے تے ویڈائی پسند کرتا ہے، حضور نے فرمایا اسی انہوں ویڈائی بھی دیاں گے، یا رسول اللہ کیڑی ویڈائی؟ اگر ویڈائی انہوں اسی یہ دیاں گے کہ جیڑا اندے گھر آ جائے گا اسی انہوں بھی معاف کر دیاں گے، اینو آخدر رحمت للعالمین۔ حالانکہ بدر دی جنگ بھی ہے دی وجہ تو اسی بارہ وہ گلنا ہو، اسلام وہ چیزیں جیڑا بندہ اسلام لے آوے، پچھلے جتنے بھی گناہ نے 100 قتل بیٹی انہوں زندہ دفن کیتا ہے، جو بھی ہے دشمنی رکھی اسلام نال سارے نال جس نال بھی، لیکن اسلام لے آ، اسلام تے قائم رہا اور اسلام تے رخصت ہویا، اس نو اللہ رب العزت او دے پچھلے سارے گناہوں نو معاف فرما دیتا۔ قرآن آخدہ اللہ من تاب وآمن وعمل صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا عمل صالح کیے، جس نے توبہ کی ایمان لایا عمل صالح کیے، ساری عمر اس پر پابند رہا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان فتح مکہ سے جو پہلے تھے ان کی شانیں بلند ہیں، ان کی افضلیت بلند ہے، ان کے مقام اور مرتبے بلند ہیں، لیکن جو بعد والے صحابہ ہیں وہ ان پیروں سے افضل ہیں، وقت کے غوث سے افضل ہیں، وقت کے کتب ابدال کلندر سے افضل ہیں۔ کیوں؟ ایمان کی حالت میں کبھی بھی جس وقت بھی ایمان کی حالت میں حضور کی حیاتی پاک میں حضور کا چہرے انور کا دیدار کیا، کلمہ پڑھا اور اسی کلمے پر وصال کیا، اس کو سنی صحابی رسول مانتا ہے، اور انشاءاللہ میں یقین ہے وہی صحابی کا ہماری شفاعت کرے گا۔ ایسی بابرکت مہینہ رمضان شریف دا 8 ہجری 20 رمضان المبارک مسلمان بڑے شان طریقے نال کعبے داخل ہوئے، اس تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی دا عام اعلان فرمایا، سارے انہوں معاف کر دیتا، جس اسلام نقصان بچایا حضور نے بچایا، حضور دے صحابہ نے بچایا، حضور دے مال نے بچایا، جس نے بھی بچایا۔ کیوں؟
کہ نبی رحیم بھی ہوندہ ہے تو نبی کریم بھی ہوندہ ہے. نبی رحیم انت کریم انت پھر قیامت والے دیہڑے ہی ساڑے تے بھی حضور رحمت کرم فرمان گے انشاءاللہ. ہاں وہ وکری گل ایسا روزے اکثریت نے نہیں رکھے, وہ وکری گل ایسا نافرمانیاں کرنے خدا دی, وہ وکری گل ہے اور رات آنا لی بڑی سونی اسی نعوذ باللہ شیطان دا استقبال کرانگے ڈٹ کے, شیطان کھلے گا نا راتی اسی استقبال کرانگے بڑے ہو چوڑے ہو کے بازاراں نو بھر کے. نہیں دوستو اے پوری مہینے دی عبادت ایک رات ہی ضائع کر دے خدا دے بندے ہو. اللہ میں صبح بھی حدیث دسی اللہ 4 راتاں خیر کھول دینا, 4 راتاں جے وچ ایک بھی رات ہے جڑی آن والی. چلو مسجد وچ تسی نہیں رہندے ہو, کم از کم اس رات عشاء دی نماز پڑھ کے سو کے گزار دو, صبح اٹھ کے نماز پڑھو تہجد پڑھو, کم از کم گناہاں سے شامل نہ ہو. تو کئیاں تا بیچارے کل عید بنا رہی سی اور روزہ ختم ہو گیا, بھائی او خدا دے بندے تسی خدا دے کماں ہاتھ پاندے ہو, او بھائی عید نہیں بنی یار کیوں بھائی تسی خدا ہو. میں صبح بھی یہ گل کی تھی, کئی لوگوں نے چہرے لٹک پہ روزہ بن گیا, بھائی روزے دی فضیلت تو روزے دی ایک روزے نو پان واسطے انسان سارے زمانے دے روزے رکھے نا, فرض روزے نو نہیں پہنچ سکدا, اتنی فضیلت ہے فرض روزے دی. اور آج قرآن شریف دا الف پڑھو تے کل الف پڑھنا, کل الف پڑھو گے 10 نیکیاں ملن گیاں, آج الف پڑھو گے اللہ 700 نیکی عطا فرمائے گا. رمضان شریف دی برکت نال, رمضان شریف دی اے برکت ہے, ہر روز رمضان شریف دی شامل ہے 60,000 حدیث شریف ہے 60,000 لوگ او لوگ جنہاں دی جہنم واجب ہو چکی ہوندی ہے, اللہ شامی 60,000 لوگوں نو جہنم تو آزاد فرما دینا ہے. آج بھی 60,000 لوگ جہنم تو اللہ آزاد فرمائے گا. کہ مسلمان آخدہ جی عید ہونی چاہیے, کہ ہو جی مسلمانی یار ساڑی نا نا, مسلمان صحابہ کرام دے نقش قدم دے چلن والا ہے, مسلمان نبی دے نقش قدم دے چلن والا ہے. اور الحمدللہ کوتاہیاں ساڑھے کو ہو جاندی ہیں, خیر ہے اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ. سانو یقین ہے نہیں ہونی چاہیے جیڑی غلطی کوتاہی گناہ نہیں ہونے چاہیے, لیکن اگر ہو بھی گئے تو او مالک ہے, او خالق ہے, تے او رازق ہے, معاف کرنے والا ہے. اپنے پیارے حبیب دے صدقے معاف کرے گا انشاءاللہ. یاد رکھ لو دوستو بزرگو, جس طرح مسجدانو رمضان جب بات کر دے سی انشاءاللہ اپنا وعدہ کرنا نے 5 وقت دی نماز نہیں چھڑا. ایک کام کرو, 5 وقت دی نماز نہ چھڑو تے حرام نہ کھائیے. اسی سارے دعا ساڑی قبول ہوئے گی, زبان بھی ادب والی ہو جائے گی. اے میری نصیحت جمعۃ الوداع تے فتح مکہ دے موقع دے سن کے جاؤ. ایک 5 وقت دی نماز پڑھیں گے, آکھو انشاءاللہ ایک حرام نہیں کھاؤں گی. دفتر پڑھو, مزدوری دے پڑھو, دکان دے پڑھو, دیاڑی دے پڑھو, فیکٹری چ پڑھو, جتھے پڑھو اللہ دا فرض ادا کرو. اے نہیں میں آخنا میں نے دکھاؤ تو پڑھو نا, نماز کسی نے دکھا کے پڑھنی نہیں چاہیے, کوئی کام ہے کسی نے دکھا کے پڑھنا نہیں چاہیے. لیکن اگر آج دے صرف آج دے دن میں تو ریکویسٹ کراں گا, افطاری تک خوب قرآن پاک دی تلاوت کرو, خوب جتنی ہو سکتی تلاوت کرو. نہ کرو قرآن اگر نہیں پڑھ سکتے انج کھول کے ویکھی رکھو, انج ویکھی رکھو. قرآن ویکھنا بھی ثواب ہے یارا, قرآن ویکھنا بھی ثواب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس قرآن واسطے صحابہ کرام نے قربانیاں دیتیاں. ہاں جی حضور نے قربانیاں دیتی, اپنا جانا قربان کی تیاں. قرآن بچا کے صدیق اکبر نے لکھا کے تیرے تے میرے تک پہنچا دیتا. اس تو وڈا صحابہ دا اور کی احسان ہے. دعا کرنے اللہ سانو صحابہ دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اے آخری جمعہ مبارک اساڈا قبول اور منظور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس رمضان دے روزے تراویح سحری افطاری قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.